اگر کوئی واقعتاً صاف لفظوں میں شرک کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل، حاضر ناظر، عالم الغیب، واضح لفظوں میں شرک کرنے والے کی قربانی میں اگر آپ نے اس کا حصہ اپنی گائے میں ڈال دیا تو بھی یہی ہے کہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ تمام شرکا کا مسلم ہونا، توحید پرست ہونا ضروری ہے، لیکن اس میں وہم نہ کریں، خام میں شک نہ کریں۔ مسلمان توحید پرست بھی ہوتے ہیں، لیکن کسی کے بارے میں پہلے سے پتا ہو کہ یہ مشرک ہے، بغیر کسی تعویل کے یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب بھی ہم جہاں سے بھی نبی کو مدد کے لیے پکاریں گے، نبی ہماری مدد قبر میں، یعنی قبر میں آرام کرتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد ہر جگہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام طرح کے اختیارات دے رکھے ہیں۔ یہ تو خالص شرکی عقیدہ ہے۔ تو ایسا عقیدہ اگر کسی کا ہے تو، یا کسی غوث اعظم کے بارے میں یہ عقیدہ ہو، یا کسی بزرگ ولی کے بارے میں یہ عقیدہ ہو، تو پھر ایسے شخص کی قربانی میں اگر آپ نے شرکت کر لی، یا سیدنا حسین یا حضرت علی کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ سیدنا علی کو اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں، جب چاہیں جہاں سے چاہیں مدد کر سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ یہ علی مدد کہنا جائز سمجھتا ہو، اور اس عقیدے کے ساتھ یہ علی مدد کہنا، تو کوئی بھی ہو، چاہے سنی ہو، شیعہ ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، لیکن جو ایسا شرکی عقیدہ رکھے گا تو پھر اس کو قربانی کی گائے میں آپ شریک نہیں کر سکتے۔